اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہیل خرم فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہمارے مسائل اور ان کا انقلابی حل۔ میرا آج کا پروگرام نمبر 34 ہے، 34 ہے، جو شجرکاری میں مدارس یا طالب علموں مدارس میں یا اسکول کے طالب علموں وغیرہ کا کردار ہے شجرکاری مہم میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے انجمن شجرکاری بھی بنائی ہے اور اس کے اوپر کافی پروگرام بھی کر چکے ہیں یوٹیوب چینل پہ، اور میری اپنی انجمن شجرکاری ہے جس کے تحت ہم پورے پاکستان میں شجرکاری کرتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے کہ ہم اس کو شجرکاری کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے بچے اور اسکولوں اور کالجوں کے بچے بڑا انقلاب لا سکتے ہیں اس کے اندر، اگر ہم انہیں اس میں استعمال کریں۔ تو جن مدارس اور اسکولوں میں اس کے لیے چند گزارشات ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ جن مدارس اور اسکولوں میں گراؤنڈز ہیں، وہاں درخت نہیں تو گراؤنڈز کے ارد گرد درخت لگوائیں اسٹوڈنٹ اور طالب علموں سے اور اساتذہ وغیرہ سے، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پر گراؤنڈز کے ارد گرد سنگل لائن درختوں کی موجود ہے تو اسے ڈبل کر دیں، تاکہ کیونکہ زیادہ تر اسکول شہروں میں ہیں اور وہاں پہ انوائرمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، تو طالب علموں میں شوق پیدا کیا جائے کہ گھر میں جو موسمی پھل کھاتے ہیں ان کے جو بیج وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو کسی شاپ پر میں یہ ڈرنکس کی بوتلیں ہوتی ہیں خالی کولڈ ڈرنکس وغیرہ کی، ان کو کاٹ لیں اور اس کے اندر بچے پودے لگائیں، بڑے ہو جائیں تو اسکول کو ڈونیٹ کریں، اسکول وہاں پہ اس کو خود بھی یوز کرے اور آگے بھی دے۔ تو اس طریقے سے طالب علموں کے امتحان میں شجرکاری کے نمبر رکھے جائیں باقاعدہ، کہ بھئی اگر آپ اتنے درخت لگائیں گے تو آپ کو نمبر ملیں گے، اور انہیں باقاعدہ خوبصورت اسناد بھی دیں۔ جو اساتذہ اور طالب علم شجرکاری مہم میں نمایاں کردار ادا کریں ان کو گورنمنٹ بھی اسناد دے اور اسکول بھی دے۔ ہر مدرسے اسکول میں اساتذہ میں سے کسی ایک کو شجرکاری مہم کا انچارج بنایا جائے، طالب علموں کو بھی بنایا جائے، ذمہ داری دی جائے۔ سکاؤٹنگ وغیرہ ہے، اس میں ایڈونچر سکھایا جاتا ہے بچوں کو، تاکہ وہ اپنے دور دراز علاقے جا کے دیکھیں اور وہاں پہ شجرکاری بھی کریں اور بھی دوسری ایکٹیویٹیز کریں۔ تو اسی طریقے سے ہر تعلیمی ادارے میں پودوں کی اپنی نرسری ہونی چاہیے، جہاں پہ وہ اپنی ضرورت بھی پوری کریں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ بھئی اگر وہ ذمہ دار ہیں یا گھر میں جگہ ہے تو کون سے پودے لگائے جا سکتے ہیں، کس طرح لگائے جا سکتے ہیں، وہ بچوں کو دیں، اور گورنمنٹ کو بھی وہ جو پودے ہیں وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ مقامی سطح پہ نرسریاں لگاتی ہے، ان کو اسکول وہ پودے دے سکتا ہے جو آگے لوگوں کو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں پودے گفٹ کرے اسکول۔ تو طالب علموں کو ہم گوادر سے کراچی تک جو ناریل کاشت کرنا ہے، جو ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہے، جو حکومت کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اس میں بھی ہم طالب علموں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پورے پاکستان کی سڑکوں، پارکوں اور مقامی جنگلات میں نئے درخت لگانے کے لیے بھی طالب علموں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایڈونچر ٹور جیسے میں نے بتایا کہ طالب علموں کو بسوں میں وہاں پہ لے جائیں، وہاں پہ ٹینٹ لگائیں، خیمے لگائیں، اور وہ بہت اچھے طریقے سے ایڈونچر ٹرپ بھی ہو جائے، بچوں کا یادگار رہے گا کہ ہم نے یہاں پہ درخت لگائیں۔ شمالی علاقوں میں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ جیسے اب فروری مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو شجرکاری ہم نے شروع کر دی ہے لوکل سطح پہ، تو جب وہاں برف باری ختم ہوتی ہے اور موسم بہار آتا ہے تو بچوں کو وہاں پہ ٹور رکھے جائیں کالج اور اسکولوں کے، اور وہاں کھلی جگہوں کے اوپر، پہاڑوں پر اور دوسری جگہوں کے اوپر انہیں کیا جائے، اور وہ اپنے ساتھ یہاں سے یا وہیں سے لوکل سطح کے اوپر پودے وغیرہ لے کے وہاں پہ لگائیں۔ تو ریگستانوں وغیرہ کے اندر بھی ہم بہت سارے پودے ہیں جو ہم ریگستانوں پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارا زرعی ملک ہے اور ہمیں بہت ساری لکڑی جو ہماری ضرورت کی ہوتی ہے، تجارتی لکڑی ہوتی ہے اور فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے، اور عمارتی لکڑی وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، جو سراسر غلط اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ یہ زرعی ملک ہے اور ہمیں اپنی لکڑی خود پیدا کرنی ہے۔ ہمیں ہر ضلع اور تحصیل کی سطح کے اوپر جنگل ہونا چاہیے، ہر تحصیل کا اور ہر ضلع کا، تاکہ اس کے اندر جو انوائرمنٹ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو فیوچر میں اور زیادہ ہوں گے وہ نہ پیدا ہوں۔ اور منظم طریقے سے انڈسٹریلائزیشن تو ضروری ہے، ظاہر ہے انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو ہم مقامی سطح کے اوپر بے روزگاری کا خاتمہ کر سکیں گے اور اپنے مسائل حل کر سکیں گے، زر مبادلہ کو لیکن انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ساتھ شجرکاری بہت ضروری ہے۔ تمام انڈسٹریل اسٹیٹس جتنی بھی ہیں ان کے اندر بھی شجرکاری لگانے کی انڈسٹریاں پابند ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اور جہاں پہ بھی اربنائزیشن ہو رہی ہے، شہر پھیل رہے ہیں، لیکن پہلے سے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کہاں پہ درخت لگانے۔ تو بیٹ کا علاقہ ہے، وہاں پہ بچوں کو بسوں کے ذریعے لے جائیں، جو دریاؤں کے سائڈوں کا علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم اچھے طریقے سے طالب علموں کو استعمال کر کے شجرکاری کر سکتے ہیں۔
یہ چند گزارشات ہیں، پسند آئیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ کا خیر اندیش سہیل خرم فاروقی، میرا سیل نمبر ہے 030174977738۔